حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان 5 اوصاف کی تعلیم حاصل کرے اور خود ان پر عمل کرے یا ان پر عمل کرنے والے کو سکھا دے؟ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور شمار کرتے ہوئے 5 چیزیں بتلائی اور کہا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک سے پیش آؤ، مومن بن جاؤ گے، لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تو مسلمان بن جاؤ گے، اور کثرت سے ہنسنا ترک کر دو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت میں ان 5 حقائق پر عمل کرنے والے اور انہیں دوسروں کو تعلیم کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ ہنسنا اور خوش رہنا جائز عمل ہے، مگر ہر وقت اور ہر بات میں ہنسی کا پہلو پیدا کرنے سے دل مردہ ہو سکتا ہے، اس لیے میانہ روی بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے۔ برائی کی علامات: جب تم اذان سنو اور جواب نہ دو، فجر کی نماز چھوڑنا اور پرواہ نہ کرنا، قرآن کو چھوڑنا اور گناہ کرنا اور خدا سے نہیں ڈرنا، نیکی کی توفیق تم سے روک دی گئی ہے اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نیک صحبت سے بھی محروم ہو، یہ کہ آپ کے پاس قرآن کا ایک لفظ نہیں ہے، نہ حفظ نہ ہی تلاوت، اور آپ وحشت محسوس نہیں کرتے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ ناراض اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اور اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ شخص جسمانی اعتبار سے زندہ ہونے کے باوجود قلبی اعتبار سے مردہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ جس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور کسی طرح ان سے نکلتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو کسی کی عقل فہم جانچنی ہے تو دیکھیں کہ یہ آدمی اپنے سے اختلاف رائے رکھنے والے سے کس انداز میں بحث کرتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو اس پر عمل کی راہیں کھول دیتا ہے اور مناظرہ بازی کی راہ مسدود کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ فرما لے تو اس کے برعکس اس پر نیکی کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور بحث و مباحثہ کی راہ ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجودہ ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہ جائے گا۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو 3 حسرتیں ضرور لے کر جاتا ہے۔ اس نے جو مال جمع کیا تھا اس سے اس نے کیا کیا، اور اس نے جو آرزوئیں کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس نے آخری زندگی کے لیے اچھی تیاری نہیں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہو۔ اعلان میں یہ کہ بندہ رات کو ایک برا کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس پر پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے کہ اے فلاں، میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ میں نے رات گزار دی اور اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا تھا، اور وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کا اعلان کرنا بڑی بے حیائی ہے اور خود اپنے خلاف گواہ بڑھانا ہے۔
ایسے شخص کی سزا سخت تر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والا اور اپنے اور دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا بنائے اور ہماری سب خطائیں معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے خوبصورت پردے سے ڈھانپ لے۔ خوبصورت پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس دنیا میں ڈھانپ لیتا ہے، اسے رسوا کیے بغیر، اور پھر آخرت میں اس کی سرزنش کیے بغیر اسے ڈھانپ لیتا ہے۔